فتنہ گوہر شاہی کی حقیقت۔ یہ فتنہ کس نے شروع کیا اور کیوں کیا؟ آئیے سمجھتے ہیں شارٹ کٹ میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گرو اور اس کے چھیلے سے۔ گرو کا نام ریاض اور چھیلے کا نام یونس۔ ریاض نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور اس فتنے کو خوب پھیلا رہا تھا۔ ریاض کے مرنے کے بعد اس کے چھیلے یونس نے اس فتنے کو آگے بڑھایا۔ یونس نے ریاض جو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اسے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا، پھر اس نے ریاض کو کلکی اوتار بھی بنا دیا، یہاں تک کہ خدا بھی بنا دیا۔ پھر اس نے ایک اور حد پار کر دی، اس نے اس منحوس کو رب الارباب یعنی خدا کو بھی پالنے والا خدا بنا دیا۔ کیسے اسلام کے کمپلیٹ خلاف ہے یہ فتنہ؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ گستاخ خدا، دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ منحوس گستاخی کر رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ گوہر شاہی ہمارا اللہ ہے، کہتے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں کہتے لیکن اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اپنے مرشد کو اللہ سمجھنا یہ ہمارے نزدیک کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، کل بھی جائز ہوگا، یوم محشر میں بھی جائز ہوگا۔ پھر بھی ہم کہیں گے گوہر شاہی ہمارا اللہ ہے، پھر بھی ہم کہیں گے گوہر شاہی ہمارا اللہ ہے، پھر بھی ہم کہیں گے گوہر شاہی ہمارا اللہ ہے۔ اب دیکھیے کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ منحوس گستاخی کر رہا ہے۔ کوئی درود نہ پڑھے، کوئی درود نہ پڑھے، کوئی درود نہ پڑھے اور ملتا کچھ نہیں ہے۔ یہ فضل اکبر کہ آپ الرا ٹی وی دیکھیں، کوئی دعا نہ کریں، کوئی درود نہ پڑھیں، سرکار گوہر شاہی آپ کے خواب میں تشریف لے آئیں، تشریف ہی نہ لائیں، سینہ رنگ کے چلے جائیں۔ دوسری طرف دنیا ہزاروں درود پڑھ کے حضور کے دیدار کے لیے ملتجی ہوتی ہے، دعائیں کرتی ہے اور ملتا کچھ نہیں ہے، اور ملتا کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کیسے یہ منحوس ہمارے پاک کلمے میں شیطان ریاض کا نام شامل کر رہا ہے۔ لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، لا الہ۔ گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں۔ اب غور سے دیکھیے اس ویڈیو کو، کیسے یہ شیطان ناچ گانے کو بھی دین کہتا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح اللہ سے ملاقات کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے یہ شیطان۔ بات ہے کہ 8 نومبر کو میری پہلی دفعہ اللہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ 8 نومبر کی بات ہے، 35 منٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔ 35 منٹ کی گفتگو جو میری ہوئی اللہ سے، اس میں نے 35 سیکنڈ کی گفتگو بھی آپ سے شیئر نہیں۔ میری زبان سے کبھی یہ ادا ہوا ہے لفظ کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں،
تو یہ کہانی میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. کس نے بتایا مجھے؟ بتا دوں؟ تمہارے بنانے والے نے کہا ہے مجھے. فتنے میں شامل لوگوں کی زندگی کے حالات اور ان کا انجام چلیے سمجھتے ہیں شارٹ کٹ میں. جو شخص پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، اب وہ کلمہ بھی ریاض غور کا پڑھتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا. اب جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کبھی مسجد نہیں جاتا، نہ وضو بناتا اور نہ خدا کو سجدہ کرتا. اسی طرح اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ باقی جو آدھا ایمان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آخر میں افسوس کہ وہ ایک مسلمان سے گوہری میں بدل جاتا ہے اور اس کی ساری باقی زندگی یہ تچرا چننے والے چھپر کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے. آپ کے ذمے اب 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں جو آپ سبھی کو بڑی ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا ہے. نمبر 1، جب کبھی اس منحوس کی تصویر یا ویڈیو فون پر دکھائی دے تو فوراً ہٹا دیں. نمبر 2، جب کوئی شخص آس پاس گوہر کی طرف بلاتے ہوئے دکھائی دے تو فوراً اس محلے کے ذمہ داروں کو اطلاع کریں. نمبر 3، سب سے اہم کام، اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دوسرے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا یہ ہر مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے.